السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ قرآن کے اندر اذان کے الفاظ کیوں نہیں ہیں؟ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، جو صحیح البخاری کو ماننے والے ہیں، یہ لوگ نعوذ باللہ قرآن کو ناقص سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں قرآن ادھوری کتاب ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کے بارے میں تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے۔ تفصیل لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے آیات کی تفصیل کر دی ہے، لیکن جو روایت پرست ہے، جو صحیح بخاری کا ماننے والا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یا اللہ آپ نے تفصیل نہیں کی، قرآن مکمل نہیں ہے۔ لیکن روایت پرست کہتا ہے اذان کا طریقہ نہیں ہے، نماز کا طریقہ نہیں ہے، تو قرآن کس طرح مکمل ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ روایت پرست۔ نماز والی ویڈیو یہ ہے میری، جس نے دیکھنی ہے تو دیکھ لے۔ بہرحال روایت پرستوں نے سوال اٹھایا کہ اذان کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، تو ہم عام مسلمان جو ہیں، جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ نہیں ہیں، بغیر فرقوں کے عام مسلمان ہیں، جس طرح کہ آیت میں اللہ نے ہمیں صرف اونلی مسلم کہا ہے، تو ہم جو بغیر فرقوں کے عام سیدھے سادے مسلمان ہیں، ہم لوگ اذان کس طرح دیتے ہیں؟ یہ کس نے پوچھا؟ روایت پرستوں نے، کیونکہ قرآن میں تو اذان کا وہ کہہ رہے ہیں وہ کلمات نہیں ہیں، الفاظ نہیں ہیں، تو آپ کس طرح دیتے ہیں اذان؟ دوستو، اذان جو ہے نا، یہ سینہ بسینہ تواتر کے ساتھ امت کے اجماع میں یہ ہمیں منتقل ہوئی ہے۔ نہیں سمجھے؟ پھر سمجھاؤں؟ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ کو آسانی ہوگی۔ آپ کا بچہ یا آپ کا چھوٹا بھائی اسکول جاتا ہے، روز اسکول میں حال میں قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے، روز حال میں قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مہینے میں ایوریج آپ 30 دن لگا دیجئے، یعنی آپ کا بچہ یہ سمجھے کہ 25-26 دفعہ وہ جاتا ہے اسکول مہینے میں، اور 25-26 دفعہ وہ روز، یعنی ہر روز کا ایک دفعہ کر دیں، وہ قومی ترانہ پڑھتا ہے۔ اب بھی آپ اپنے گھر میں جو بچے اسکول جاتے ہیں نا، ان سے پوچھیں بیٹا ABC سناؤ، ساری سنائے گا۔ اچھا فلانی پوئم سناؤ، ساری سنائے گا۔ اچھا وہ جو قومی ترانہ ہے ہمارا نیشنل اینتھم، بیٹا وہ سناؤ، ساری سنا دے گا۔ کیوں؟ روز پڑھتا ہے۔ سوچو، عقلی دلیل دے رہا ہوں آپ سب کو، اگر روز پڑھے جانے والا قومی ترانہ یاد ہو سکتا ہے جو دن میں ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے، تو وہ اذان جو دن میں 5 دفعہ دی جاتی ہے اور مہینے میں 150 یعنی 150 دفعہ دی جاتی ہے لگ بھگ، تو وہ کس طرح یاد نہیں ہوگی؟ اگر مہینے میں 30 دفعہ قومی ترانہ بچے کے سامنے پڑھا جائے، روز ایک دفعہ، اس کو یاد ہو جاتا ہے، تو اذان جو دن میں 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے، یعنی مہینے کے 150 دفعہ، تو وہ کیوں کر یاد نہیں ہوگی؟ یہ عقلی دلیل ہے، سینہ بسینہ نبی علیہ السلام کے اصحاب سے آج تک سن کے، دیکھ کے، پریکٹیکل انہوں نے اذان دی، لوگوں نے حفظ کی، سنی، جس طرح قرآن کرتے ہیں، آگے منتقل کی۔ یہ جو مختلف کتب ہیں، یہ کتنا عرصہ ہوا ہے یہ چھپ کے آ رہی ہیں؟ 100 سال، 150 سال کر دیں آپ، ہے نا؟ آج سے 400 سال پہلے لوگ قرآن کس طرح پڑھتے تھے؟ ہر کسی کے پاس تو اویلیبل نہیں تھا، لیکن جن کے پاس تھا وہ ان کے پاس اگر ریٹن نہ بھی ہو نا، وہ حفظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے، آگے منتقل کرتے تھے۔ اسی طرح یہ اذان کا بھی ہے۔ دوستو، قومی ترانے والی مثال سمجھ گئے نا آپ؟ مہینے میں بچے کو اگر 30 دفعہ سنایا جائے تو اس کو یاد ہو جاتا ہے، تو جو اذان مہینے میں 150 دفعہ سنائی جاتی ہے روز مختلف جگہوں پہ، تو وہ کیوں کر یاد نہیں ہوگی؟ سوچو، یہ پہلی دلیل ہے۔ اچھا، قرآن کے اندر جو اذان کا ذکر ہے دوستو، آپ کی اسکرین پہ آیات چل رہی ہیں، اس کے اندر اللہ پاک نے اذان کا ذکر کیا ہے، اور یہ ہم تک کس طرح پہنچی ہیں اس کا جواب بھی میں آپ کو دے چکا ہوں۔ اچھا، اب دوستو ویڈیو کا دوسرا حصہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ وہ دوسرا حصہ کون سا ہے؟ روایت پرستوں کے پاس اذان
جو ان کی روایات میں لکھی ہوئی ہے نا اذان کا طریقہ، ان کے پاس اذان ثابت نہیں ہے جی۔ کس طرح آپ بولیں گے ابو جعفر تنولی صاحب یہ آپ نے کتنی بڑی بات کر دی کہ روایت پرستوں کے پاس جو منکرین قرآن ہیں ان کے پاس اذان کا طریقہ نہیں ہے، ان کی تو روایات میں لکھا ہے۔ جی ہاں روایات میں لکھا ہے، لیکن مسئلہ کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ میں ابو جعفر تنولی 1,00,000 روپے چیلنج دیتا ہوں، جو بھی روایت پرست بسند صحیح ثابت کر دے میں اس کو دوں گا۔ ہے کوئی مائی کا لال تو آئے سامنے۔ پھر دہراؤں اپنی بات، پھر دہراؤں، اذان کے الفاظ، کس کے؟ اذان کے الفاظ صحیح سند سے روایت پرستوں کے پاس ثابت نہیں ہیں۔ جس طرح ہمیں جو اذان ملی ہے نا، جس طرح میں نے قومی ترانے کی آپ کو مثال دی نا، جب قومی ترانہ لکھا گیا اس کے بعد سے اب تک دیکھیں پاکستان میں ہزاروں سکولز ہیں، ان سکولز میں روز پڑھا جاتا ہے قومی ترانہ۔ تو ہمارے پاس تو مساجد کی تعداد ماشاءاللہ اسکولوں سے بھی زیادہ ہے۔ ادھر تو روز 5 دفعہ دی جاتی ہے اذان، ادھر اسکول میں 1 دفعہ قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے، ادھر تو 5 دفعہ دی جاتی ہے اذان۔ آئی سمجھ آپ کو؟ سینہ بسینہ یاد، سینہ بسینہ سن کے یاد کر کے۔ میں آپ کو اپنے گاؤں کا بتاؤں، میں جب کبھی چھٹی گزارنے جاتا ہوں نا تھوڑا اپنے گاؤں میں، تو ایسے بزرگ میں نے دیکھے ہیں، بزرگ 70+، 80+ اذان دیتے ہیں۔ یقین مانیں میں قسم کھانے کو تیار ہوں، ان کو موبائل یوز کرنا نہیں آتا۔ جو پرانے بوڑھے نہیں ہوتے، نظر نہیں آ رہا، موبائل یوز کرنے نہیں آ رہا، پڑھنا تو دور کی بات، الف پہلے آتا ہے بے پہلے آتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اذان دے رہے ہیں مائک پہ۔ کیوں؟ کہاں سے سیکھی؟ سن کے سیکھی۔ یہی تو میں بتا رہا ہوں، صحابہ سے لے کے آج تک سن کے یاد کرتے ہیں پھر اذان دیتے ہیں۔ جس طرح قومی ترانے کی میں نے آپ کو مثال دی، ہم تک جو اذان اس طرح پہنچی۔ اب روایت پرستوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کی جو کشتی ہے وہ ڈوبنے والی ہے۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں روایات پیش کروں گا اور میں ثابت کروں گا ان کی ایک روایت بھی بے اعتبار سند صحیح نہیں ہے۔ دوستو آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کتاب کا نام، ٹھیک ہے؟ اس کی روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ مکحول یہ روایت کرتا ہے عبداللہ بن محرز سے، اور وہ ابو محذورہ سے روایت کرتا ہے۔ اب اذان کا طریقہ، اذان کے جو الفاظ ہیں وہ اس میں لکھیں اس روایت میں، ٹھیک ہے؟ مسئلہ ہے مکحول جو راوی ہے نا، یہ پہلا والا، یہ مدلس ہے، صیغہ عین سے بیان کرتا ہے۔ تیسرا سرپرائز میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں دوں گا، بہت سارے لوگوں کو جھٹکا لگے گا۔ تیسرا سرپرائز سننے کے لیے تیار رہنا آپ۔ دوستو اگلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی، ابن علیہ عن ایوب النافع۔ دوستو اس روایت کے اندر 2 علل ہیں، اس کے اندر بھی اذان کا الفاظ لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر 2 علل ہیں۔ پہلا علل یہ کہ ایوب راوی جو ہے یہ مدلس ہے، اور دوسرا علل یہ کہ نافع جو ہے نا وہ آخر میں اس کا جو حافظہ ہے نا، جو اس کا دماغ ہے وہ خراب ہو چکا تھا۔ آپ کی اسکرین پہ ثبوت چل رہا ہے۔ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ نافع کا جو حافظہ ہے آخر عمر میں خراب ہو چکا تھا۔ اب ہمیں یہ نہیں پتہ یہ روایت حافظے کے خراب ہونے سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے۔ دوستو اگلی روایت 634 مسند احمد کتاب الاذان میں، اس کے اندر بھی وہی سند لگ بھگ، راوی چینج ہے، آخر میں ابی محذورہ آتا ہے۔ یہ جو بندہ ہے نا ابی محذورہ، اس کو ذہن میں رکھنا، میں نے کہا ہے نا تیسرا سرپرائز آخر میں دوں گا، اوکے؟ ابھی میں صرف سند گن رہا ہوں۔ دوستو ایک اور روایت 191، اس کے اندر بھی وہی صحابی ہے، یعنی لگ بھگ یہ ساری جو روایات ہیں نا یہ ایک صحابی سے، جس کو صحابی کہتے ہیں یہ لوگ، حالانکہ وہ ہے نہیں۔ یہ تھا تیسرا سرپرائز، یہ بندہ جس کو ابو محذورہ کہتے ہیں اس کو صحابی ثابت کرو۔ چیلنج ہے میرے جتنے بھی روایت پرست ہیں، اس بندے کو جس کا نام ابو محذورہ ہے اس کو صحابی ثابت کرو۔ دوستو اس بندے کو نا، یہ بندہ پتہ کیا کہہ رہا ہے، غور سے سننا۔ جس کو یہ لوگ صحابی مانتے ہیں ابو محذورہ نام کے بندے کو، وہ پتہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے نبی علیہ السلام نے انہیں اذان کے 19 کلمات اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے۔
اسی طرح ایک اور روایت ہے آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نبی نے مجھے بٹھا کر اذان کا ایک ایک لفظ سکھایا۔ سوچو کتنے صحابہ ہیں، نبی نے کسی کو اذان نہیں سکھائی، نہ حضرت ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، کتنے صحابہ ہیں، کسی کو نبی نے بٹھا کر اذان نہیں سکھائی، کھڑے کر کے بھی اذان نہیں سکھائی، صرف ایک صحابی کو سکھائی ہے۔ یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ اتنی امپورٹنٹ بات، نماز سے پہلے اذان ہے، مطلب جو دین کی بنیاد ہے، جڑ ہے، وہ صرف نبی ایک صحابی کو سکھا رہے ہیں۔ سوچو اس بارے میں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اچھا یہ سوال ہے۔ اور دوسری بات، یہ بندہ صحابی کس طرح ہے؟ دوستو میں ابو جعفر تنولی، میں اگر یہ کہوں کہ میرے دادے کے دادے کا دادا یعنی گرینڈ فادر، ٹھیک ہے، میرے جو دادا ہیں نا ان کے بھی دادا، ان کے زمانے کا جو بندہ تھا وہ اچھا نہیں تھا۔ آپ مجھ سے پوچھو گے کہ ابو جعفر تنولی بھائی آپ کو کس طرح پتہ لگا، اتنی پرانی بات، 200-250 سال پرانی بات، آپ کو کس طرح پتہ لگا کہ وہ بندہ اچھا نہیں تھا؟ آپ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں۔ سوال ہے نا۔ اب یہ جو بندہ ہے ابو محذورہ، اس کو کسی نے صحابی نہیں کہا۔ اس کے زمانے کے لوگوں میں سے صحابہ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا ان کو کہتے ہیں تابعین۔ صحابہ کے جو شاگرد ہیں، جو نبی کے اسٹوڈنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ۔ اتنا تو پتہ ہے نا آپ کو۔ صحابہ کے اسٹوڈنٹس کو کیا کہتے ہیں؟ شاگردوں کو تابعین۔ یہ جو بندہ ہے نا ابو محذورہ، اس کو کسی تابعی نے صحابہ میں شمار نہیں کیا۔ اندازہ کرو، جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی جو صحابہ کرام کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، کتنی تعداد ہے، کسی نے بھی اس بندے کو صحابی نہیں کہا۔ اس بندے کی وفات کے وہ 150 سال بعد، 200 سال بعد لوگ پیدا ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ صحابی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی نا کہ میں اپنے دادا کے دادا اس زمانے کے بندے کے بارے میں بات کروں تو آپ لوگ بولو گے یار کیا عجیب آدمی ہے، یہ تو 200 سال پہلے یہ تو تھا ہی نہیں، تو اس کو کیا پتا اس وقت کی کیا واقعات ہیں، یہ کوئی کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا میرے بارے میں؟ آپ اس طرح بولو گے نا کہ میں اس زمانے میں تھا ہی نہیں، تو مجھے کیا پتا کہ فلانا بندہ کس طرح تھا۔ سیم ٹو سیم سچویشن یہاں یہی ہے کہ یہ جو محدثین ہیں، جس طرح ابن حبان ہو گیا یا امام بخاری ہو گیا، دو آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے ثبوت۔ اسی طرح ابو حاتم الرازیہ ہو گیا، یہ سب اس کو صحابہ میں شمار کر رہے ہیں۔ ابن حبان 3 صدی کا بندہ اپنے سے 300 سال پہلے والے کو صحابی کہہ رہا ہے، کیونکہ کوئی مذاق ہے؟ امام بخاری 194 میں پیدا ہوا ہے ہجری، وہ اپنے سے 150 سال پہلے فوت ہونے والے بندے کو صحابی کہہ رہا ہے۔ امام بخاری کیا، امام بخاری کے دادا نے بھی اس بندے کو نہیں دیکھا، لیکن امام بخاری کہہ رہے وہ صحابی ہے۔ بھائی آپ کو کیا پتا، آپ اس زمانے میں تھے؟ اسی طرح ابو حاتم الرازی، یہ بھی امام بخاری کا کلاس فیلو ہے۔ کسی بھی تابعی نے اس بندے کو صحابی نہیں کہا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ قرآن کی شرط ہے وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ۔ دنیاوی معاملات میں نا 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، 2 گواہ۔ مجھے 2 گواہ چاہیے، 2 تابعین چاہیے، صحابہ کے 2 اسٹوڈنٹ چاہیے جو اس بندے کو صحابی کہہ رہے ہوں۔ ابو محذورہ کو ایک بندہ بھی نہیں ہے، ایک بندہ بھی نہیں ہے صحابہ کرام کے اسٹوڈنٹس میں سے جو اس کو صحابی کہتا ہو۔ وہ اس کی وفات کی 150 سال بعد لوگ کہہ رہے ہیں یہ صحابی ہے، 200 سال بعد پیدا ہو کے کہہ رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، یہ حال ہے اس روایت کا۔ دوستوں یہ جو بات میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، سچ بتانا آپ کو پہلے پتہ تھی؟ نہیں نا، یہ آپ کو بات اور کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ دراصل لوگوں کا پڑھنے کا تو شوق ہے نہیں۔ کسی نے مفتی طارق مسعود کو سن لیا، شادی والا لطیفہ سن لیا، کسی نے انجینئر کی کوئی ویڈیو دیکھ لی، انجینئر کہتا ہے بخاری مسلم بخاری مسلم۔ ہم کہتے ہیں قرآن قرآن حبل اللہ۔ فرق پتہ لگا کیا ہے؟ یہ فرق ہے۔ ہاں جی روایت پرستو، مزہ آ رہا ہے؟ صحابی ثابت کرو اس بندے کو، 2 تابعین، قرآن کے مطابق 2 گواہ لاؤ، 2 تابعین لاؤ، صحابہ کے 2 اسٹوڈنٹ لاؤ جو اس کو صحابی کہے۔
جو بعد والے پیدا ہو رہے ہیں 200 سال بعد پیدا ہونے والا اپنے سے 200 سال پہلے والے کو کس طرح کہہ سکتا ہے کہ وہ اچھا تھا، وہ برا تھا، وہ کالا تھا، وہ چٹا تھا؟ مطلب مذاق لگا ہوا یار، آپ لوگوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے۔ قرآن کی شرط ہے، میری نہیں ہے۔ قرآن میزان ہے، میزان، اس کے اندر ہر چیز کو تولا جائے گا۔ یہ وہ پلڑا ہے جی، یہ فرق ہے ہم میں اور آپ میں۔ آپ ضعیف، کذاب، مستور، مدلس، ان 2 نمبر راویوں سے روایت لیتے ہو، ہم دین لیتے ہیں اللہ کی کتاب سے، جس جیسی کتاب کوئی ہے ہی نہیں۔ فرق دیکھا ہم میں اور آپ میں کیا ہے؟ اب پتہ لگا ہم تک اذان کس طرح آئی ہے؟ امت کے اجماع سے سن کے سب نے آگے پہنچائی ہے۔ جس طرح قومی ترانہ بچہ سنتا ہے نا اپنے استاد سے، پھر پڑھتا ہے، روز پڑھتا ہے، اسی طرح جو اذانیں روز ہم سنتے ہیں، ہم آگے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، وہ آگے اپنے بچوں کو زبانی سکھاتے ہیں۔ اس طرح ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچی ہیں۔ اگر آپ بولو گے نہیں اذان کا طریقہ ہمیں ہماری روایت کے اندر ہے، آپ کی روایت کے اندر اذان کا طریقہ ثابت ہی نہیں ہے، یہی تو میں نے بتایا ہے۔ اس بندے کو 2 تابعین، 2 گواہوں کی گواہی لاؤ جو اس کو صحابی کہیں، یہ بندہ صحابی ہوگا تو بھائی یہ روایت قبول ہوگی نا۔ الحمدللہ دوستو، آج کی ویڈیو میں وہ جو منکرین قرآن روایت پرست کہتے تھے کہ اذان کا طریقہ قرآن میں، اب پتہ لگا کس طرح پہنچا ہمیں۔ قومی ترانے کی مثال ذہن میں رکھنا، اس طرح پہنچی ہمیں اذان، صحابہ کے دور سے آج تک، سن کے، یاد کر کے۔ عام لوگ جو ہوتے ہیں نا بعض، ان کے سامنے یوٹیوب پہ 3-4 دفعہ کوئی گانا لگا دو، کوئی سانگ لگا دو نا 3-4 دفعہ، وہ اگلوں کو یاد ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا چھوٹے چھوٹے بچے 10-10 سال کے پورے گانے گا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو 2 دن میں گانا یاد ہو سکتا ہے تو پورے سال 5 دفعہ جو الفاظ سنتے ہو وہ یاد نہیں ہو سکتے؟ اللہ کے بندو، عقلی دلیل ہے، اس کو استعمال کرو۔ اور آپ کی روایات میں جو روایت پرست ہیں ان سے مخاطب ہوں، آپ کی روایات میں اذان ثابت نہیں ہے، دیٹس اٹ۔ ہم تک کس طرح پہنچی ہم نے بتا دیا آپ کو۔ قرآن کے اندر جو اذان کا ذکر ہے ہم تک کس طرح آیا، ہم نے جواب دے دیا الحمدللہ۔ آپ تا قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ ابن عمر والی روایت نافع اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، ایوب مدلس ہے، یہ جو بندہ ہے اس کو صحابی ثابت کرو، 2 تابعین کی گواہی لاؤ، تا قیامت تک نہیں لا سکتے۔ چیلنج ہے میرا، 1 لاکھ روپے کا۔ کہا تھا نا ابو جعفر تنولی سرپرائز دے گا۔ اذان آپ لوگوں سے ثابت نہیں ہے آپ کی روایات میں، آپ لوگ بھی ہماری طرح سن کے یاد کرتے ہو پھر ادا کرتے ہو، اس لیے آئندہ قرآن کو ناقص مت کہنا، نہیں تو اسی طرح آپ کے راویوں کا میں آپریشن کروں گا اور آپ کو برا لگے گا۔ لگ رہا ہے نا برا کہ روز ہمارے راویوں کی پولنگ کھولتا ہے ابو جعفر تنولی ہیں؟ آپ لوگ کیا بولتے ہو کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہے تبیان لکل شیء، تفصیل لکل شیء، ہر چیز کا، اور آپ بدبختو آپ کہتے ہو کہ یہ نامکمل ہے۔ اب پتہ لگا اذان ہم تک کس طرح پہنچی ہے۔ یہی حساب نماز کا ہے، وہ ادا کس طرح کرنی ہے اس کی ایک تو ویڈیو یہ ہے میری جو آپ کے اسکرین پہ چل رہی ہے۔ میں مزید 1-2 دن میں اس کے اندر کیا پڑھنا ہے یہ بھی بتاؤں گا، قرآن سے بتاؤں گا، ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے دوستو۔ الحمدللہ آج روایت پرستوں کا ہم نے رج کے آپریشن کیا، ان کی روایات کا۔ الحمدللہ دوستو ہم نے ثابت کیا ہم تک اذان کس طرح پہنچی۔ آخری بات کر رہا ہوں میں، اور روایت پرستوں کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، جن روایات پر یہ اکڑتے تھے نا، یہ حیثیت ان روایات کی۔ ایک میں ایوب مدلس ہے، نافع اس کا آخر میں دماغ خراب ہو گیا۔ دوسری میں جو بندہ کہہ رہا ہے مجھے نبی نے بٹھا کے سکھایا، اور کسی کو نہیں سکھایا، اس بندے کو سکھایا ہے، اور اس بندے کو تابعین صحابی کہتے بھی نہیں ہیں، وہ 200 سال بعد والے کہتے ہیں صحابی ہے۔ اندازہ لگاؤ، یہ حالت ہے ان کی روایات کی، ان کی روایات میں اذان ثابت ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ بھی ہماری طرح سن کے ادا کرتے ہو، تسلی ہوگی۔ آئندہ قرآن کو ناقص نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ نہیں تو اسی طرح آپریشن کریں گے آپ کے راویوں کا، اور آپ کو تو پتہ میں آپ کے راویوں کو ادھیڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ اب مزید تسلی جو ہے اگلی ویڈیوز میں مزید کثر یہ بندہ ناچیز نکالے گا انشاءاللہ۔ دوستو منکرین قرآن روایت پرستوں کی باتوں میں نہیں آنا، قرآن مکمل ہے،
قرآن رسول اللہ کا فخر ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے تا قیامت تک کے لیے ہمیں دی ہے، اس جیسی کتاب کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ سوچو جو آخری کتاب ہے وہ نامکمل کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ جب کہہ رہے تھے بیان لکل شیء، تفصیل ہے اس کے اندر ہر چیز کی، اور روایت پرست کہتے نہیں ہیں، یہ تدبر نہیں کرتے، دماغ نہیں لڑاتے، یہ راویوں کے پجاری ہیں، روایت پرست راویوں کے پجاری ہیں۔ ان راویوں کا کیا اشارہ ہے یہ آپ کے سامنے میں نے کیا ہے۔ دوستو قرآن کو تھامیں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو دعاؤں میں یاد رکھنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جن دوستوں کو نہیں پتہ چینل کا اپنے رشتہ داروں کو بھی اس چینل کا بتائیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد۔ قرآن زندہ باد۔